خواتین حضرات السلام علیکم. آپ کا شو جگہ خالی ہے اور آپ کا میزبان مرزا یاسین بیگ. آج جو میں اپنے پروگرام کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں وہ تھوڑی سی بالکل مختلف ہے. جو باقی پروگراموں میں جس طرح میں تمہید باندھا کرتا تھا، آج کچھ بات ایسی نہیں ہے، کچھ اور طرح سے میں بات کرتا ہوں کہ اقبال دیر سے آتا ہے، مگر آج میری شو جگہ خالی ہے پر کرنے کے لیے اقبال بالکل وقت پر آ گیا ہے. جبھی تو ہم انہیں بلند اقبال کہتے ہیں. جی ہاں، آپ سب کے جانے مانے بلند اقبال آج لائٹ موڈ میں موجود ہیں. آئیے پتہ کرتے ہیں کہ ان کی یہ لائٹ موڈ کی جو وہ ہے لائٹ جو ہے وہ کتنی دیر تک آج پروگرام میں آن رہتی ہے. آداب جناب. جناب بہت شکریہ آپ کا. تو کچھ لائٹ موڈ کے سوالات بالکل بالکل جس کا آپ ہیوی ویٹ جواب دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ سوال پوچھنا ہے آپ سے، اسٹارٹ یوں کرتے ہیں کہ آپ ایک مفکر ہیں، آپ ایک ادیب ہیں، آپ میڈیا جرنلسٹ ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں. ظاہر ہے ڈاکٹر بننے کے لیے تو ابتدائے وقت سے ہی جو ہے اس کے لیے کوششیں جاری رکھنی پڑتی ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے. مگر مفکر، ادیب اور میڈیا جرنلسٹ بننے کے لیے آپ نے کب سے محنت شروع کی اور کیسے یہ سب کچھ بننے کا خیال آیا؟ میرا خیال ہے یاسین کہ سفر یہ بس یوں اچانک آ گیا میری زندگی میں. یہ کچھ معاملات اتفاقاً تھے. یہ تھوڑی سی بات دوسری انداز کی ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ ڈیڈی کی جین تھی مجھ میں، تو اس نے کچھ نہ کچھ اپنے فیکٹس دکھائے اور ایکسپوز ہو گئی. کچھ مسائل آئے زندگی میں ایسے جس کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئی اور میں کچھ ادب کی طرف اور فلسفے کی طرف اور ان تمام چیزوں میں شامل ہوتا چلا گیا. جی ہاں. تو جی لیکن یہ سارا کچھ کینیڈا آنے کے بعد ہی ہوا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں کینیڈا سے پہلے، لیکن تھوڑا بہت لکھنے پڑھنے کا سلسلہ تھا تھوڑا بہت. جی اچھا عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر بننے کا خیال بیٹے سے زیادہ باپ یا ماں کی آرزو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو تھوپ دی جاتی ہے. کیا آپ کے معاملے میں بھی ایسا ہی رہا ہے؟ ٹو بی آنسٹ یہ تو مجھے لگا جیسے کہ بعد میں کہ واقعی یہ میرا لو آف فرسٹ سائٹ نہیں تھا. لو آف فرسٹ سائٹ میرا جو تھا وہ اصل میں میڈیا اور ادب اور لٹریچر اور فلسفی تھی، جس طرح سے میں اس میں پینیٹریٹ ہوتا چلا گیا. لیکن امی کی خواہشیں تھی، امی چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی خواہش سلام. اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن ابھی یہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ آرزو مند ہیں کہ آپ کے چاروں بچے ڈاکٹر بنیں یا ایک یا دو ضرور؟ ہرگز نہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی خود بنائے، اپنے شوق سے چلیں، اور ایسا کچھ میرا خیال نہیں کہ ان میں سے ایک ضرور ڈاکٹر بنے. جو وہ دل چاہیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کیونکہ ہر شعبہ اپنی جگہ بہت ریپوٹیبل، بہت ریسپیکٹیبل ہے اور ان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. اچھا، تو ابھی سب سے بڑا بیٹا ہے شاید آپ کا؟ سب سے بڑا. اس کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال. 17 سال ہے. تو کچھ جراثیم نظر آتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے گا؟ انتہا فرمانبردار بیٹے ہیں. میں نے ان سے ایک بار مذاق میں کہا کہ بیٹے آپ ڈاکٹر بنیں گے؟ کہنے لگے جی ڈیڈی آپ جو کہیں گے میں بنوں گا. میں نے کہا بیٹا آپ جو چاہیں وہ بنیں گے، تو انسان بن جائے پہلے مگر انسان بن جائے. اچھا جی، یہ تو ہو گئی بات. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو کیا اسی لیے آپ نے ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط کو اپنا دوست بنایا؟ نہیں، میں نے مرزا یاسین بیگ کو اپنا دوست بنایا. میں نے ڈاکٹر خالد سہیل کو اپنا دوست بنایا. میں نے انہیں ضرور اپنے سب کانشیس کا حصہ بنایا، مگر میرا خیال ہے سب کانشیس سے بھی زیادہ اہم چیز ایک کانشیسنس ہے جس میں آپ شامل ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے احباب شامل ہیں جن سے میں دن رات سیکھتا رہتا ہوں. میں یوں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ناظرین سے بھی سیکھتا ہوں، اپنی فیملی سے بھی سیکھتا ہوں. اچھا، تو ان کو دوست نہیں کہتے آپ؟ وہ سمجھ لیجیے اگر وہ جگر ہیں تو آپ دل ہیں، یہ والی بات. صحیح. آپ کوشش کر رہے ہیں پوری کہ میں کوئی جو ہے ہارڈ سوال نہ کروں، پہلے آپ مجھے رام کر رہے ہیں. میں اپنی طور پر بالکل آلٹرنیٹو وے اختیار کرتا جا رہا ہوں، سروس روڈ لیتا جا رہا ہوں. مرد عموماً عورتوں کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں، جی، مگر آپ تو صرف مردوں پر گفتگو کرتے ہیں اور مردوں سے ہی کرتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ مرد سمجھدار وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ عورت کے بارے میں کب گفتگو کرنی ہے اور کن عورتوں سے گفتگو کرنی ہے. اچھا، گڈ. اور کیا کہوں کھل کے آپ بھی. اچھا، آپ کو قبل مسیح، بعد از مسیح، بعد از اسلام میں سے صرف قبل مسیحی کا زمانہ کیوں پسند ہے؟ کچھ ایسا نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی پرانی روح ہو قبل اس وقت کی، کوئی اس زمانے کے اینشینٹ دور کی جو اپنے طور پر وہاں سے نکل کر اس دور میں شامل ہونا چاہتی ہو. لیکن اس کا تعلق صرف اس وجہ سے ہے، سیریس نوٹ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کو پڑھے بغیر فیوچر کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے روٹ سے
آگے جائے اور اوپر کی طرف بخول کیسے پاؤں زمین میں گاڑ کر بادلوں کی طرف یا آسمان تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قبل از مسیح ہی جایا جائے؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ تاریخ کا سفر وہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ہمیں بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چونکہ ایک دور شروع ہوا ہے تو اس سے پہلے سے ہم ضرور ایک نظر مار لیں. میں بہت جو ہے نا بچا کے آپ کو لے کے چل رہا ہوں لیکن ضروری نہیں ہے. میں ایک نقطے کی بات کرتا چلوں کہ اس کو میں ان جنرل کہہ سکتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اچھا کے پروسپیکٹ سے لے کے چلتے ہیں. اچھا انڈین فلموں کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا کہ جج صاحب تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. تو یہ بلند اقبال صاحب آپ بھی لوگوں کو تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ سنائے جا رہے ہیں. نہیں جغرافیہ بھی بتاتا ہوں کبھی کبھی اور کبھی کبھی تاریخ اور جغرافیہ کے ڈائمنشن میں جو کچھ بھی ہوا اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. مگر تاریخ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک تو سنی دیول ہینڈسم بہت ہے اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید اس کے کچھ امپریشن میرے میں بھی آ جائے. واہ، ایک وجہ یہ گڈ. اچھا اگر دنیا کے بڑے بڑے مشہور مفکرین، دانشور اور پیغمبران کے نام لیے جائیں تو ان میں کوئی اس پائے کی عورت کیوں نہیں دکھائی دیتی جبکہ آدم کا ذکر حوا کے بغیر مکمل نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ آدم کے بعد ہی حوا کا ذکر آیا تھا چونکہ وہ ان کی پسلیوں سے پیدا ہوئی تھی. تو وہ جب انلائٹنمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے درمیان ہم ڈفرینسز دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے حوا کو ہم سمجھتے ہیں کہ آدم کی انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا گیا تھا. یہ بڑا متنازع جملہ ہو سکتا ہے. نہیں کوئی نہیں. لیکن یہ پورا کا پورا ایک سفر ہے. پھر وہ لفظ استعمال کروں گا تاریخ کا جس میں عورت اور مرد کے اس پورے سفر میں عورت کے پیچھے رہ گئی ہے. تو وہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. اس پر اگر آپ چاہیں تو ہم سنجیدہ گفتگو کریں. نہیں آپ کچھ سنجیدہ کر سکتے ہیں. لائٹ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ مسلسل جو ہے لائٹ ہی بولتے رہیں. آپ بول سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے نا کہ کیوں نظر نہیں آتی چاہے آپ پیغمبران کی طرف دیکھیں اور چاہے دانشوروں کی طرف دیکھیں. بالکل اس لیے کہ ہم مذہب کے حوالے سے جب سوچتے ہیں تو ہم مذہب کو ایک سینٹرل آئیڈیا بنا کر پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم مذہب کو ایک سبجیکٹ لے لیں اور فلسفی کو بھی اور سماج کے تمام سبجیکٹس کو بھی تو پھر ہماری جو فکر ہے وہ زیادہ ایک متوازن ہو جاتی ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کے ساتھ اس کی پوری فکر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ڈیولپ ہوئی کہ اس میں مذاہب میں بھی جو عورتیں آئیں یا فلسفی کے اندر بھی، اور فلسفی میں آئی عورتیں، بڑی عورتیں آئی. لیکن دیکھیے کوئی بڑا حوالہ نہیں ملتا. جب بھی ہم بات کریں گے تو ارسطو، بقراط، سقراط، ہم یہ بات کرتے ہیں. کبھی اس طرح کا کوئی عورت کا نام سامنے نہیں آتا. اینشنٹ دور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پر تاریخ پر ہماری نظر اس نظر سے ہم نہ سوچ رہے ہوں، مگر بات کے اعتبار میں تو ہمیں عورت نظر آتی ہی ہے. مطلب کون سی ایک دو عورتوں کے نام لیجیے آپ کے منہ سے اچھا لگتا ہے. مذہب کے دور میں جائیں تو رابعہ بصری کے ہم ذکر کر لیتے ہیں، یا پھر اگر ہم فلسفی کی باتیں کر رہے تھے ابھی سیمنڈی کی بات کر رہے تھے جو ساتر کی محبوبہ تھیں اور ان کا فلسفی کے اندر سیکنڈ سیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جنہوں نے خود ہی اس بات کو ایکسپلور کیا کہ کیوں عورت کے ساتھ مسائل ہوئے. پھر سیاست میں ایک سے بڑھ کر ایک نظر آتے ہیں لوگ. مطلب مغرب کی تاریخ تو بھری ہوئی ہے میں کہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. یا تھوڑا سا آپ اچھا یہ بتائیے آپ ارسطو، افلاطون، سقراط کی اتنی پبلسٹی کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ان سے لفافے ملتے ہیں. مجھے عقل کے لفافے ملتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے جیسا کہ واقعی چونکہ جب بھی ہم اس تاریخ کے پورے سفر کو دیکھتے ہیں اور ارسطو، سقراط ہو یا پلوٹو ہو تو ہمیں اس کے سارے ڈائمنشن بعد میں خود میڈیول دور میں مسلم ہسٹری میں بھی نظر آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم پورا مغرب کا سفر بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں پورا ارتقائی سفر میں یہ روٹس بڑی اسٹرانگ نظر آتی ہیں. تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر رک جاتا ہوں. لیکن پوری ہندی میتھالوجی کے اندر، ہندو فلسفے کے اندر ہم کو بڑے نام مل سکتے ہیں جن کو ہم ان کے پیرل رکھ سکتے ہیں. مگر ہم فار دا سیم ریزن وی جسٹ گو انٹو دیٹ ڈائریکشن جہاں سے ہمیں زیادہ علم اتفاق سے نصیب ہو گیا اور پریکٹیکل پرپسز. چلے لیکن آپ کو پتہ ہے لوگ تو شک کرتے ہیں نا. لوگوں کا تو کام ہے سر، کام ہے نا. اور لفافے اتنے مشہور ہو گئے آج کل تو دور ہی میڈیا کا ایسا ہے کہ جس کی پبلسٹی زیادہ ہو رہی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یار وہاں سے کچھ ملا ہوگا. آئی وش کہ مجھے لفافے ملے. چلے آپ کی یہ وش، آپ کی اسی وش پر ہم کچھ دیر بعد دوبارہ بات کریں گے. ابھی وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور دیکھیے کتنی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور آگے بھی بڑے مزے کے سوالات ہیں بلند اقبال سے. تو انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اشتہارات دیکھ لیجیے.
Amazing opportunity to buy detached house from high $600,000. Just 8 minutes from Wasaga Beach, 30 minutes from Barrie, 1 hour and 15 minutes from Brampton, and just 1.5 hours from Toronto. Easy deposit structure with 2,000 per month plan. Levies are capped and assignment is available. Don't miss the opportunity. Call now. Wajid Malik at 416-827-3333. This past year, we've learned what really matters in our lives. And what government does, or doesn't do, also matters. We've seen bad choices with devastating consequences. Imagine instead a premier that chooses you, who protects workers, who stands up for local businesses, not big box stores, who instead of cutting, invests in healthcare and our kids. That's what matters to me. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मियां अबू बकर और आज मैं आप सबको दावत दे रहा हूं कि आप हमारे साथ मिलके सैटरडे 14 अगस्त को शाम 4 बजे मिल्टन मॉल के अंदर पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएं। Let's make the largest Pakistani flag waving event outside Pakistan. आए हम सब मिलकर पाकिस्तान का परचम लहराएं और पाकिस्तान और कनाडा का कौमी तराना मिलकर गाएं। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने साथ पाकिस्तान का फ्लैग लेके आएं, लेकिन अगर आपके पास परचम नहीं है, we will give you a free flag and there are also goodies for the kids. आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate area, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario. एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 or 905-272-2300. Air Wings Travel and Tours. Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge. With Sylvan Edge, our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. सिल्वन लर्निंग सेंटर, आपके बच्चों का कामयाब मुस्तकबिल ही है हमारी पहचान। हमसे रब्ता करें at 905-814-8177, Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. I've worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive?
For over 18 years, Zahid Sayyed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. ख़वातीन और हज़रात, हम वापस आ चुके हैं। जगह खाली है प्रोग्राम का नाम है, और आज के मेहमान हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल। उनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। आपने उनको हमेशा बहुत संजीदा लहजे में बड़ी संजीदा और मुदब्बराना बातें करते देखा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज इनके अंदर की जो हिस्से मिज़ा है उसको मैं ज़रा सामने लाऊँ और देखूँ कि ये लाइट मूड में कितनी देर बातें करते हैं और किस तरह करते हैं। तो जनाब, अगला सवाल आपके लिए कि अगर आपको उन्हीं पुराने फिलोसफर्स से दोस्ती करनी होती जिनका जिक्र अभी चल रहा था, तो कौन एक उसमें से आपका महबूब दोस्त होता? मेरा ख्याल है मैं सुकरात से ही दोस्ती करता। अच्छा। क्योंकि वो ही असल में है मंबा जो रोशनी का, और फिर जाहिर बात है सफ़र आगे बढ़ता चला जाता। तो मैं फिर अरस्तु को शायद प्लूटो के ऊपर ज़्यादा क्योंकि अरिस्टोटल जो है वो ज़मीन के करीब है, प्लूटो ज़रा आसमान के करीब, और मैं आसमान पर उड़ने वाला परिंदा नहीं हूँ, मैं ज़मीन पे चलने वाला इंसान हूँ। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मैं उसकी फ़िलॉसफी के ज़्यादा करीब हूँ। तो फिर ये सफ़र इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता। तो आपका क्या ख्याल है, वो लोग भी आपसे दोस्ती कर लेते? वो थे इस तरह के लोग या वो सिर्फ किताबों में खो जाने वाले लोग थे? ये बड़ी अच्छी बात की आपने, वो मुझे इस लायक समझते नहीं, लायक के हवाले से नहीं कहा। लायक तो मैं बहुत लायक में बहुत, वो तो बहुत खुश होते हैं ना जब आप उनके लिए इतने सारे प्रोग्राम कर रहे होते हैं। वो तो बाद में पूछेंगे जब उनसे मुलाकात होगी कि मैंने उनके साथ क्या किया। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि उन लोगों में हिस्से मिजाती या सिर्फ वो दानिश्वरी थे? मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप इनलाइटनमेंट के आदमी हैं तो आपके पास इस हिस्से मिजाज ना हो। अच्छा, ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन मेरे तजुर्बात में आज के बहुत सारे लोग ऐसे आए कि वो अगर थोड़े से भी दानिश्वर बन गए, थोड़ी से भी रहा, तो वो बिल्कुल हंसते ही नहीं है, और हंसने को वो समझते हैं कि शायद जो है कोई चीज जो है उनके अंदर की छिन जाएगी। हाँ, छिन जाएगी। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप मज़ाहिब से दूर रहते हैं, तो अभी सिर्फ एक तलाक हुई या 3 तलाक़ें दे चुके हैं? रुजू का कोई चांस है या नहीं है? मजहब एक इल्म है, और इल्म से आप नफरत नहीं कर सकते। मजहब इल्म है। इल्म है। अच्छा। बिल्कुल, डेफिनेटली इल्म है। इल्म के बिना तो कोई भी मौजू, कोई भी फलसफा अपनी जगह बना ही नहीं सकता। और मजहब तो सदियों से दुनिया में है, मजहब ने तो सोसाइटी में बड़ा रोल प्ले किया। अच्छा, समाजी, सकाफती, फाइनेंशियल, ठीक है ना, इन तीनों चीज़ों को मलहूज रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी में आपने अब तक जितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, इनमें से आपके नज़दीक सबसे अहम और खूबियों से भरपूर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था? अब देखिए, बायास मत समझिएगा, मगर देखिए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं ले सकता। अच्छा, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो मैं इश्क का, मेरी अपनी बीवी से मुझे मोहब्बत है। अच्छा, लोग हैरान होते हैं इस बात से भी कि बीवी से मोहब्बत, मगर मुझे वो भी अपनी बीवी से मोहब्बत, तो मुझे है इत्तेफाक से, इत्तेफाक समझ लीजिए। वो प्यार जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो है सबसे ज्यादा मेरा सीमेंटेड और सबसे ज्यादा। उसकी बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो है अपनी जगह, जो जॉब के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो दोस्तों के आपस में एक मिलने का एक होता है तरीका, लेकिन वो जो मोहब्बत है बीवी की, उसके बाद फिर बच्चे और फिर वो फैमिली, वो मेरे लिए सबसे अहम है। बिल्कुल, मैं डायरेक्ट नहीं आना चाह रहा था, तो ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक है ना, इस पे हम रिश्ते का। अच्छा, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि जिंदगी का पार्टनर निकाह नामे के साथ लाना चाहिए या सिर्फ मोहब्बत नामे काफी होते हैं? मोहब्बत काफी है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये सबके लिए है? मैं सबका तो नहीं कहता, इसलिए कि हर इंसान अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि जब कभी भी उसमें निकाहनामा आ जाता है या जब कभी भी उसके अंदर कागजी कार्रवाइयाँ आ जाती हैं तो फिर चीज़ें वो आर्टिफिशियल हो जाती हैं। अच्छा, मोहब्बत जो है वो बिल्कुल एक प्योर एक मामला है जो बिल्कुल दिल का दिल से जुड़ने का ताल्लुक है। इसमें निकाहनामे वगैरह की गुंजाइश, चूंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर बहरहाल मैं अपनी जो लड़की मुझे पसंद आई थी उसको लेके निकलता तो वो मेरे साले जो है वो मेरे पीछे भागते समझ रहे ना? बिल्कुल, तो ये मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने साइन किया। यही वजह है कि जब मेरा निकाह पढ़ाया जा रहा था तो मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे थे और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट फैली हुई थी। तस्वीरों में अभी तक वो फैली हुई, और मेरी बेगम भी कहती है मुस्कुरा क्यों रहती है यार, ये पढ़ा रहा है, इसकी जरूरत है। गुंजाइश हर जगह आपने रखी हुई है। तो मतलब आप अपनी फैमिली के लिए, ठीक है ना, इतने ही कुशादा दिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं बिल्कुल कुशादा हूँ इस मामले में। अच्छा, मैं चाहता हूँ रिलेशनशिप जो है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। वाह, चलें जी, अब थोड़ा सा दूसरी तरफ आते हैं। आपने लिखने का आगाज अफसानों या कहानियों से किया, ठीक है, और पहली किताब में ही फरिश्ते के आंसू निकाल दिए।
اس پر فرشتے آپ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اصل میں تو میں پڑھنے والے کا آنسو نکالنا چاہتا تھا لیکن نام تو فرشتے کے آنسو ہے، لیکن کیونکہ میرے پڑھنے والے فرشتے جیسے ہیں تو ان کے آنسو نکال. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن براہ راست کسی فرشتے سے توقع نہیں رکھی آپ نے؟ کیونکہ میں بیسیکلی فرشتے جیسی مت کے اوپر اتنا بلیو نہیں کرتا، مگر میں اس کو ایک میسج ضرور سمجھتا ہوں، ایک خیال سمجھتا ہوں، ایک تھاٹ سمجھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تھاٹ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو سمجھ جائیے کہ تخلیق کے عمل میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، یعنی پورا کا پورا ایک جو فکر ہے اس کے زاویے میں کہیں کچھ زاویہ قائمہ سے کچھ چیزیں کسی اور زاویے میں نکل گئی ہیں. اچھا، اور دائرے سے بھی باہر نکل گئی. دائرے سے ہی باہر نکل گئی، تو اس لیے اب تخلیق کار کا کام شروع ہو گیا، یعنی رائٹر کا. چلے، یہ تو پہلی کتاب کے حوالے سے ہوا. اب دوسری کتاب پر آتے ہیں. دوسری کتاب آئی میری 51 کہانیاں. اس سے پہلے ہمارے تہذیب میں جو ہے وہ 51 روپے کی سلامی مشہور تھی. تو کیا یہ نام اسی مشہور جملے سے یا خیال سے اخذ شدہ ہے؟ یہ نام مشرف عالم ذوقی نے یہ تجویز کیا تھا. اچھا. تو میں نے ان کی جو ایک محترم شخصیت تھی اللہ نے ابھی حال ہی میں، تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ بلند اس کی میری 51 کہانیاں نام رکھ دو. میں نے کہا جیسا آپ چاہیں، ورنہ ٹو بی آنیسٹ میں ذرا سا آرٹسٹک نام رکھنے کا ہمیشہ سے خیال رہا ہوں. یہ وجہ کہ باقی کتابوں کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سبجیکٹو آرٹسٹک نام ملے گا. یہ واحد کتاب ہے جیسے میں نے، اور اس کے اندر ایک نمائشی پہلو بھی تھا، میری 51 کہانیاں، جیسے میں نے 51 کہانیاں لکھی، اس لیے مجھے پسند نہیں آ رہا تھا، مگر میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. تو دل نہ توڑنے کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ 51 روپے کی سلامی دیں یا 101 روپے کی سلامی دو. ایسا زندگی میں کتنی دفعہ کیا؟ میں نے یہ صرف شادی میں ہی ہوا تھا میرے ساتھ، مجھے سلامیاں ملی 51 بھی. آپ نے کتنی دی ہے اب تک؟ 51 کی دیتے ہیں یا 101 کی دیتے ہیں؟ 101 تو دینا ہی چاہیے، 51 بھی دے دیتا ہوں لیکن یہ مینیو دیکھ کر. اچھا، یہ تو ہو گئی بات میری 51 کہانیوں کی. اب اس 51 کہانیوں کے بعد اب تک آپ مزید کتنی کہانیاں لکھ چکے ہیں؟ اب تک میں کوئی 24-25 کہانیاں اس کے بعد لکھ چکا ہوں، لیکن اب انہیں پبلش نہیں کیا میں نے ابھی تک، کیونکہ میں تھوڑا سا ناول نگاری کی طرف نکل گیا. جی جی جی. تو میں نے پھر کچھ اور کام شروع کر دیا، پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ کہانیاں جو ہیں وہ ہیں ضرور، مگر وہ بہت زیادہ میں کچھ فلسفیانہ انداز میں لکھنے لگا. تو وہ ایک شکل اس کی جو ہے ابھی تک میرے دل میں ہے کہ یار اس کو ذرا سا میں ایڈٹ کروں گا، ذرا بہتر انداز میں پریزنٹ کروں گا. اچھا، پھر یہ ہو گئی 2 کتابیں ہو گئی. پھر آپ کے مضامین کا مجموعہ آیا سارے محبت نامے میرے. لیکن جب ہم وہ پڑھتے ہیں اس میں محبت کم نظر آتی ہے، خلوص زیادہ ہے، محبت کم ہے. اور اس کے بعد ناول ٹوٹی ہوئی دیوار. تو یہ دیوار اب تک جڑی کی نہیں یا صرف آپ نے نشاندہی کر کے چھوڑ دی ہے؟ میرا خیال ہے کہ بینگ اے رائٹر یو شوڈ بی سوشلی اور پولیٹیکلی ایک ایکٹیوسٹ آپ کا ہونا ضروری ہے، ایسا مجھے لگتا ہے. یعنی یہ تھوڑی سی بات سنجیدہ ہو جائے گی، نہیں کریں گے اتنی سنجیدہ کی گنجائش ہے، اور خاص طور پر آپ کے لیے. کیونکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم رائٹر ہو، میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی میں نے تھوڑا بہت لکھا، اگر میں اس کو رائٹر کہہ لوں، رائٹنگ کہہ لوں اور رائٹر سمجھ لوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آپ کی سوشل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ آئیڈیالوجیکل کانشیسنس لوگوں میں ڈیولپ کریں. مجھے یہ باتیں اتنی اچھی نہیں لگتی کہ وہ جو ہم اپنے سیٹسفیکشن کی، یہ سب جھوٹی باتیں. اصل میں آپ کا رول کیا ہے، آپ کا ایسنس کیا ہے سوسائٹی کے لیے، آپ ان کے لیے کچھ اپنے، اور جو قدرت نے آپ نے صلاحیت آپ میں رکھی ہے اس سے معاشرے کی آپ کتنی وہ کر رہے ہیں. کتنی جی. تو وہ ٹوٹی ہوئی دیوار بدقسمتی سے ٹوٹی ہوئی ہے، مگر میں نے اپنے طور پر اس میں اینٹ لگانے کی کوشش کی ہے. اچھا، اینٹ لگانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ کیا پتہ نہیں وہ جوڑی کر جوڑی، مطلب آئیڈیالوجیکل کانشیسنس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ذریعے. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آپ کی کتابیں آئی ہیں، تو کیا ہمارے ہاں اتنے قاری ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں؟ اب میں کیا کہوں، میرا تو خیال ہے کہ بہت سمجھدار ہیں اور بہت قاری ہیں اور بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. کتابیں کم کیوں بکتی ہیں اتنی؟ لوگ خریدنا نہیں چاہتے کتاب، اور لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں مفت میں مل جائے تو پڑھ لیتے ہیں. اس میں کیا مفت میں مل جائے تو میرا تو تجربہ مختلف. اگر میں مفت میں کسی کو دیتا، اب میں نے اسی لیے دینا چھوڑ دیا مفت میں. مفت میں اگر میں کسی کو دیتا ہوں تو وہ بالکل نہیں پڑھتے. اور جو لوگ مجھ سے خرید رہے ہیں، پارچے کے ساتھ میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کافی میری وہ 2 ایڈیشن ہو گئے، 1 ایڈیشن وہاں سے بھی کیا، اور وہ بھی ابھی وہ لوگ کہہ رہے تھے صرف میرے خیال 80 یا 70 کتابیں رہ گئی. تو پتہ چلا کہ جو لوگ خریدتے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ بعد میں مجھ سے رجوع کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور کہتے ہیں وہ اچھا تھا، وہ برا تھا، یہ سب چیزیں. لیکن جن کو میں مفت میں دیتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کتاب کہاں گئی. پھر میرا خیال ہے کہ ایک اور چیز بھی ڈیولپ ہو گئی، جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ سب چیزیں. اور پھر یہ کہ ویژول ریفلیکس ڈیولپ ہو گیا. لوگ باقی کتاب کو پڑھنے کے بجائے دیکھنا پسند کرتے ہیں. جیسے میری آپ کی گفتگو انجوائے کر رہے ہوں گے ممکن لوگ، لیکن اگر آپ اس کو رائٹنگ کے انداز میں لے کر آئیں تو پھر وہ ایک جنریشن ہے جو اس کو پسند کرے گی. تو پھر یہ آپ نے جو پروگرام کیے پھر اس کی کتاب کیوں آ گئی؟ اسی لیے آ گئی
کیونکہ وہ کتاب وہ بعض موضوعات شاید ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کتاب کی شکل میں، پھر ایک جنریشن میں نے کہا نا موجود ہے جو کتاب سے اپنا رابطہ رکھنا چاہتی ہے. اور میں بھی ابھی تک کوئی اتنا دل سے وہ مایوس نہیں ہوا کہ صاحب کیونکہ کتاب کے حوالے سے مغربی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جیسے کتاب کا کانسیپٹ دنیا سے ختم ہو رہا ہے، ہمارے یہاں افواہ زیادہ ہے، لیکن مغرب میں نہیں ہے. مغرب میں کتاب بہت پڑھی جا رہی ہے، بالکل پڑھی جا رہی ہے، لیکن یہ کتابیں چونکہ اردو زبان میں ہیں تو اس لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے زبان کے حوالے سے بھی. میں کبھی کبھی ایسا سوچتا ہوں، یہ ایک اہم موضوع ہے تو ایک دو باتیں ضرور کر لوں یہاں پر، کہ اس میں کچھ رائٹرز کا بھی مسئلہ ہے. صرف ہمیں ریڈرز کو ہی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، رائٹرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ نئے راستے کیسے نکالنے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی طرح ایک ہی مکھی میں مکھی مارتے رہیں. اگر ہم فار ایگزامپل ڈائلاگ کی فارم میں لکھیں، نثر اگر ویسے نہیں پڑھی جا رہی ہے، ڈرائی ہے، تو ہم اس کو ٹیکسٹ بک انداز میں نہ لکھیں. ناول کا جیسے میں نے بھی آپ کا ناول یہ پاپی پڑھا ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، یہ ایک نیا انداز ہے. تو یہ جو آپ کے اور ڈاکٹر خالد سہیل کا جو ناول ہے بڑا خوبصورت ناول ہے، اٹس اے ویری ڈائمینشنل. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے نئے تجربہ کیا. جب تک ہم نئے تجربات نہیں کریں گے اور اسی طرح ایک پرانا انداز رکھیں گے تب تک ہمیں خارج کم ملے گا نہیں. لیکن مجھے امید ہے آج کافی ناظرین ہمیں مل رہے ہوں گے. اور ناظرین، ڈاکٹر بلند اقبال نے پہلے تو پرنٹ میڈیا میں کام کیا، کتابیں لکھی، لیکن شاید وہ کچھ اور سوچ کر پھر ٹی وی شوز کی جانب آ گئے. تو آئیے ابھی ایک بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد ان کے ٹی وی شوز کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پر ہم بڑے سنجیدہ بھی ہوئے، لیکن ہم نے وہ لائٹ موڈ ہمیشہ برقرار رکھا ہے. ہم دونوں کے دانت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ دانت اگر آپ کو مزید دیکھنے ہیں تو ضرور واپس آئیے گا. ہم چلتے ہیں ایک بریک پہ. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز نارتھ امریکہ کی سب سے بااعتماد اور فاسٹسٹ ایئر ٹریول سروسز. 25 سال کا تجربہ لیے لاتعداد افورڈیبل ٹریول ڈیلز کے ساتھ ایکسلنس ان کسٹمر سروسز آن جسٹ ون فون کال. یہ ہے ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. فار بکنگ کال ناؤ 1855-247-9464 اور 905-272-2300. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. Shiraz Hussain, experienced mortgage agent. 100% guaranteed approval for residential mortgages, commercial mortgages, industrial mortgages, private mortgages, equity line of credit, personal line of credit, business line of credit, business loans. Visit today. 250 Consumers Road, Unit 519. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores.
At Dixie Electronics, our motto is, we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as Ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. ख़वातीन और हज़रात, जगह खाली है। आज ये जगह पुर की है बुलंद इकबाल ने, और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से पुर की है। उनकी मुदब्बिराना बातें और उसमें ज़राफ़त की चाशनी जो है वो आज प्रोग्राम का लुत्फ़ दुबाला कर रही है। तो मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि मेरे सवालात के बड़े मज़ेदार और बड़े अच्छे अंदाज में जवाब मिल रहे हैं, और उम्मीद है कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आखिरी सेगमेंट में चलते हैं, बड़े मज़ेदार सवालात हैं, देखें कैसे जवाबात मिलते हैं। जी जनाब, उमूमन टीवी शोज़ में जब दो मेज़बान होते हैं तो एक मर्द होता है और एक खातून, मगर आपके प्रोग्रामों में दोनों डॉक्टर और दोनों ही मर्द, एक आप और एक डॉक्टर खालिद सुहेल। क्या आप दोनों को कनाडा में कोई दानिश्वर खातून नहीं मिल पाई? नहीं, दानिश्वर ख़वातीन बहुत है। डर गए आप। मसला ये असल में डॉक्टर साहब की तो क्या ही बात है। मैं अलबत्ता ज़रूर ये है कि डॉक्टर साहब से कुछ सीखने को सीख लेता हूँ कुछ इस प्रोग्राम के दौरान। मतलब लेकिन ये एक बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा है कि दो मर्द मिलकर प्रोग्राम करते रहे और कर रहे हैं, और वो इतने पॉपुलर हो रहे हैं। ये बात है ना? हो सकता है कि हमारे अंदर, जैसे आपके नॉवेल है पापी ये आज आपको नहीं देना चाहिए था। क्योंकि मैं ये नॉवेल नाज़रीन पढ़ रहा हूँ, तो मैं इस पर बाद में बात करूंगा। तो हर मर्द के अंदर एक औरत भी होती है, बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं झलक जाती होगी। तो क्या मुझे लग रहा है कि वो लिफाफे की जो मैंने वहां बात की थी, लोग अब मुझ पे शक कर रहे होंगे। आज के दौर में देखा जाए तो आपके दोस्तों में दो ही आपके साथ ज्यादा नजर आते हैं, और दोनों डॉक्टर खालिद सुहेल और डॉक्टर मुबारक अली। हाँ। क्या मरीजों से सिर्फ क्लिनिक में मुलाकात करते हैं? हाँ, सच्ची बात तो यही है कि अस्पताल में मरीजों से मुलाकात होती है, मगर ये जो डॉक्टर हजरात हैं उनका मैं मरीज हूँ। अच्छा, कभी कोई मरीज मोहब्बत से भी मुलाकात हुई? मरीज से मोहब्बत से बस वो मुलाकात जो हुई थी वो आखिरी साबित हुई, जिससे उसके बाद फिर मैं उनका आगे पूछता हूँ इस पर सवाल। अच्छा, आप लेजेंड शायर और दानिश्वर हिमायत अली शायर के सबसे छोटे साहिबजादे हैं, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी अदब परवरी और स्कैंडललेस रिवायात को आपने बखूबी परवान चढ़ाया है और चढ़ा रहे हैं। आपके और उनके नजरियात में कितनी हम आहंगी थी और कुछ इख्तलाफी पहलू भी थे? नहीं, मैं अपने वालिद की फिक्र से खासा वो हूँ। मतलब सच्ची बात तो ये है कि उनका मैं बेटा ही नहीं हूँ, तालिब इल्म भी हूँ, क्योंकि जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी इल्म, जो कुछ भी बलूगत आई, उन्हीं से आई, उन्हीं का ही मैं। और अगर मैं किसी भी हवाले से कुछ कर पाऊँ या उनका कुछ भी थोड़ा सा 0.01% भी रिफ्लेक्ट कर लूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है हो गई, मुकम्मल हो गई। हाँ, जहाँ तक इख्तलाफ की बात है वो ये कि डैडी में और मुझ में एक उन्वान से फ़र्क ज़रूर है कि चूँकि वो मुतअस्सिद घराने के, और मैं भी हूँ, मगर ये कि वो चूँकि पाकिस्तान में रहते थे और उनके साथ, और वो उनका जो मीडिया था वो शायरी बेसिकली थी, तो उन्होंने शायरी में अपने सारे सच को बयान कर दिया। और मैं ज़रा चूँकि पाकिस्तान में नहीं हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे उसका एक प्रिविलेज मिल गया और दूसरा नसर मिल गई मुझे, तो मैं ज़रा ज़्यादा बोल्डली अपने ख्यालात के इज़हार कर लेता हूँ, जो शायद वहाँ मुमकिन नहीं था। अच्छा, तो अदब के हवाले से हिमायत साहब आपको कौन कौन से खास मशवरे देते रहे? सच्ची बात तो ये है कि उन्होंने मशवरे कभी नहीं दिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने गुफ्तगू की और उनकी किताबें मैंने पढ़ी
تو اور ان کی جو کچھ بھی میرے ارد تھا وہ والے فادر نہیں تھے وہ جو مشورے دیتے ہیں، وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا. ایون انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی کہانی بھی اگر میری پڑھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیش لفظ میں یہ چیز کہا ٹھیک ہے بیٹا جو آ رہا ہے نیچرل فلو میں چلے جاؤ، دیٹس فائن. آپ دونوں ہنسی مذاق بھی کرتے تھے؟ بہت زیادہ. جی ڈیڈی کے اندر بہت ہی حس تھی ہنسی مذاق کی اور اچھے اچھے جملے چلتے رہتے. اچھا میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ان سے ملا تو ہوں کئی بار لیکن میں کبھی ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھ نہیں پایا. ان کا ایک کوئی طویل انٹرویو میں کرتا یا بات چیت ہوتی. میں پاکستان سے ان سے ملتا رہا ہوں لیکن مواقع نہیں آئے ایسے کہ میں کبھی جو ہے ان کے ساتھ بیٹھوں. تو یہ اسی لیے مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا پڑا. اچھا اب دوسری طرف چلتے ہیں تھوڑا سا، لیکن فیملی کی بات. آپ اپنی شریک حیات سے اتنی محبت کرتے نظر آتے ہیں کہ لگتا ہے عورت کے معاملے میں بھی آپ کو شرک پسند نہیں. بھی لگایا میں نے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں مونوتھیزم کا قائل ہوں. ایمان میں جو مذہب کے حوالے سے تصور ہے اس میں نہیں، مگر یوں میں ضرور کہ میں وحدانیت کا قائل ہوں کہ بیوی سے محبت کرتا ہوں. ہاں میں کرتا ہوں. اچھا. اور اس میں بس ہے. اچھا تو اسی سے دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ مصمم پیش بندی ہے کہ کسی اور بندی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا ہے کہ گھر کی بندی ناراض ہو جائے یا بیگم کا روب زیادہ ہے؟ نہیں، اس میں بیگم کا روب بالکل نہیں ہے. میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. شاید بہت سے شوہرزاد سوچے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ بالکل ہم دوستوں کی طرح اور مذاق زندگی چلتی رہتی ہے. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ میں اس مزاج میں کا نہیں ہوں. نہیں. اچھا ہمارے معاشرتی سیٹ اپ میں بڑوں کا نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے چاروں بچوں کے نام مجھے بتائیے. جوزیر میرے بڑے بیٹے جوزیر، میں نے ان کو اپنا پہلا نام دیا. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ اقبال میرا آخری نام ضرور ہے، لیکن ڈیڈی چونکہ اقبال سے متاثر تھے تو انہوں نے مجھے اقبال دے دیا اور انہوں نے باقی بھائیوں کے نام سے قافیہ جوڑ دیا، روشن خیال، اوجے کمال، ذوالجمال، بلند اقبال. لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں دیا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے اپنا پہلا نام دیا اس لیے کہ اقبال کی فلسفی سے میرا کہیں ٹکراؤ ہو رہا تھا. اچھا. حالانکہ ڈیڈی اور میں سمجھ رہا تھا کہ اقبال کے پولیٹیکل ویوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایسے نہیں. تو چاروں بچوں کے نام لیجیے. تو جوزیر بلند، الینا بلند میری بیٹی، زویر بلند میرے بیٹے اور پھر ایشل بلند میری بیٹی. اچھا تو یہ آپ لوگ یہ نام سارے آپ نے خود رکھے ہیں یا حمایت صاحب نے رکھے ہیں؟ کیونکہ ان بچوں کے آپ کے چاروں بچوں کے نام بھی اتنے ہی مشکل ہیں جتنے آپ کے بہن بھائیوں کے. تو یہ یونیک اور مشکل نام کیوں رکھے گئے؟ ڈیڈی نے نام جو رکھے تھے اپنے بچوں کے وہ اس لیے رکھے تھے کیونکہ وہ ایک خصوصاً مذہبی نام نہیں رکھا انہوں نے. آپ نے غور کیا ہوگا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مذہب سے نام کا کوئی ریفلیکشن ڈیولپ ہو اور پھر ہماری سوسائٹی مذہبی اعتبار سے ڈیوائیڈڈ ہے اور مسائل ہیں بہت سارے. تو اس لیے انہوں نے اس کو اوائڈ کیا انٹینشنلی. میں نے جب نام رکھے تو میں نے بس کوشش کی. کہاں سے یہ نام؟ یہ بڑے تھوڑے سے مشکل نام ہے نا. ہاں. اور یہ کینیڈین سوسائٹی میں ان کے دوست احباب لے لیتے ہیں آسانی سے. ہاں جوزیر، الینا نام یہاں کامن ہے، ایشل کامن ہے، زویر کرسچن نام ہے. میں نے اپنے تک یہ سوچا کہ بھائی میرے نزدیک کرسچینٹی اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، نام بس ہونے چاہیے، میننگ اچھے ہیں. آپ کو اپنے چاروں بچوں کی کردار سازی پر زیادہ محنت کرنا پسند ہے یا من جملہ پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کی کردار سازی؟ میرا خیال ہے وہ بھی میرے بچے ہی. میں تو نہیں سمجھتا، وہ مجھے اپنا باپ سمجھتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا. وہ تو محمد علی جناح کو بھی نہیں سمجھتے. اچھا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے کیریکٹر سے سیکھ لیں. مجھے بولنا نہ پڑے جیسے میرے والد کو نہیں بولنا پڑا. اچھا. اور 22 کروڑ کے لیے 22 کو میں چاہتا ہوں کہ میں سناؤں اپنے لیکچر. میں مذاق کر رہا ہوں. نہیں، 22 کروڑ کا جہاں تک تعلق ہے ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے، مگر بس میں انہیں اپنا سمجھتا ہوں. اچھا. اپنے پاکستانی ہونے پر آپ زیادہ فخر کرتے ہیں یا آپ اپنے کینیڈین ہونے پر؟ نہیں، میں پاکستانی، چونکہ زمین وہ ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں تو اس سے میرا بہت جینیٹیکلی رشتہ ہے، وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، وہ جڑا ہوا ہے. بالکل. تو بچوں کا جو ہے وہ کی زمین جو ہے وہ کینیڈا ہے، تو وہ میرا مستقبل ہے، وہ میرا ماضی ہے. تو ماضی، اور میں نے کہا نا، آپ نے کہا تھا اینشینٹ دور سے کن کام ہوگا، تو میں ماضی کو چھوڑ نہیں سکتا، مستقبل میرا آگے ہے اور حال میں رہ رہا ہوں، تو میں کیسے ان تینوں کا الگ کروں؟ بالکل. لیکن کچھ چیزیں تو الگ کر دی ہے نا. نہیں، میں ابھی بھی جڑا ہوں پاکستان کی سیاست سے، ان کی سماج سے. میں کھل کے بولوں مذہب سے. مذہب کا معاملہ پاکستان سے نہیں، کیونکہ پاکستان ایک غیر مذہبی ملک ہے. مذہب کا پاکستان غیر مذہبی ملک ہے. جی، پاکستان ایک غیر مذہبی ملک ہے. وہ مذہب کے نام پہ بنا ضرور ہے مگر غیر مذہبی ملک ہے، کیونکہ وہاں پر مذہب نہ تو کبھی پریکٹس ہوا اور نہ ہی وہ مذہب ہے وہاں پر جس کو مذہب کہتے ہیں. تو آن دا ہول آئیڈیالوجیکلی وہ ملک اٹس ناٹ لائک ریلیجیس ملک یا ریلیجیس ملک. تو ریلیجیس ملک ہو
بھی نہیں سکتا, اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں آئیڈیالوجیکلی میرے ضرور کچھ کانفلکٹس ہیں جس کو میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ فلاسفیکل انداز میں سوچنا چاہیے. تو میں غیر مذہبی یا ایتھیسٹ بھی نہیں ہوں, میں ایگنوسٹک کہہ سکتے ہیں آپ, بالکل ایسا ہی جیسا کہ میں ایک مڈل مین ہوں بٹوین پاکستان اینڈ کینیڈا. اوکے گڈ. ویسے ایک بات ہے, جوابات بڑے اچھے آ رہے ہیں اور بڑے دلچسپ بھی ہیں, اور لیکن لگتا ہے آپ ہاکی پلیئر بھی رہ چکے ہیں, کہیں کہیں گول کر رہے ہیں آپ. میں اصل میں یاسین بیگ صاحب کی اس وقت صحبت میں ہوں, تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی میں گول کیپر کے قریب جاؤں تو دیکھوں کہاں سے میں ہٹ کر سکوں. کبھی کبھی میں گول ڈال دیتا ہوں. اچھا, بحثیت پاکستانی, آپ کو ملالہ یوسفزئی کے نوبل پرائز ملنے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے یا مرحوم ایدھی صاحب کو نوبل پرائز نہ ملنے پر دکھ ہوتا ہے؟ اصل میں نوبل پرائز میرے لیے کرائٹیریا ہی نہیں ہے. میں کم از کم یہ نہیں سمجھتا, یہ میرا بالکل اپنا خیال ہے, میں نہیں سمجھتا کہ نوبل پرائز یا دنیا کا کوئی سا بھی ایوارڈ یا پرائز کسی بھی انسان کی حکمت کا اندازہ کر سکتا ہے. واہ. تو یہ بات تو یوں ہے. اب رہی ملالہ کی بات ہے, تو وہ ملالہ جو ہے از اے سمبل آف ایجوکیشن, وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس لحاظ سے. اور عبدالستار ایدھی از اے سمبل آف دی سوشل ورک, کہ انہوں نے انسانیت کی جو جس طرح سے خدمت کی, یہ دونوں اپنی جگہ. لیکن اگر ایسے بڑے ایوارڈز ہیں اور اتنی بڑی شخصیت کو جو ہے نہ ملے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جین پال سارتر نے منع کر دیا تھا ایوارڈز کے لیے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس میں بھی کنفائنڈ ہو سکیں, کہ وہ ایوارڈ کے حوالے سے تھنکنگ پروسیس. وہ تو اکثر بڑے لوگوں کا یہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالستار ایدھی جو ہے وہ اس پر آپ کو کوئی دکھ نہیں, کوئی دکھ نہیں ہے مجھے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ملالہ کی اس پہ خوشی ہے. مجھے خوشی ہے کہ ایوارڈ ملا ہے, یہ اچھی بات ہے. پاکستان کا نام کسی بھی لحاظ سے, کیونکہ وہ بہرحال میرا وطن ہے یا رہ چکا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام اچھے لفظوں میں آئے. اچھا جی. اچھا, آپ کو کبھی اگر کتابوں یا پروگراموں پر ایوارڈ ملتا ہے تو یقیناً خوشی ہوتی ہوگی. ہاں, مگر اختلافی نظریات رکھنے والے جب ہیٹڈ کامنٹس کرتے ہیں تو اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کی کامیابی ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگنور نہیں ہوئے. کون سی چیز ہے جو, دیکھیں تعریف اور اپریسیشن تو بہت آسان سی چیز ہے. بات تو جب ہے جب آپ کی بات پر رک جائیں لوگ اور آپ سے بحث کریں, میں سمجھتا ہوں وہاں سے اصل کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے. وہاں سے آپ نظر آتے ہیں, وہاں سے آپ سمجھ میں آتے ہیں کہ یار یہ آدمی, تو وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا چلیں, ایک آخری سوال کرتا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا ہے, کہ لوگوں کو خدا حافظ کہنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا السلام علیکم؟ دیکھیں دونوں کے دونوں مذہبی ورڈز ہیں. اچھا, تو اس سے کچھ خدا حافظ مذہبی کیسے ہوئے, وش ہے نا یہ؟ ہاں وش ہے, تو ٹھیک ہے. اگر لیکن چونکہ مذہب میں استعمال ہوتے ہیں مذہبی, اردو زبان کے تو میرے خیال میں 80% الفاظ ایسے ہیں جو مذہبی لگتے ہیں. ہاں, مگر میرے لیے دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, السلام علیکم بھی ٹھیک ہے, خدا حافظ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ چاہ رہے ہیں کہ ناظرین کو خدا حافظ کہیں تو بھی مجھے برا نہیں لگے گا, اور اگر میں السلام علیکم کہیں تو اور اچھی. تو چلیں آپ دونوں کام کر لیں, پھر میں اپنا کام کرتا ہوں. یا آپ کیجیے. تو خواتین و حضرات, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ورنہ ہم مزید بہت اچھی گفتگو کرتے, لیکن مجھے آج خوشی ہے کہ بلند اقبال جو ہے وہ میرے پروگرام میں آئے. میرے پروگرام کا وقار بڑھا اس سے, اور گفتگو بہت مزیدار رہی, لوگ بھی انجوائے کریں گے. تو وقت ہو گیا ہے, سلام کا پہلے وقت تھا, اب خدا حافظ کہنے کا وقت ہے. تو میں آپ سب کو خدا حافظ کہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی جس کا نام ہے جگہ خالی ہے. اب اپنے میزبان مرزا یاسین بیگ کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے اگر خدا لائے.